زبردستی کی شادی ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، جبکہ اسلام نے ڈے ون سے ہی اس عجیب سی رسم کے حوالے سے منع کیا ہے کہ کسی بھی حالت میں اپنے بچوں کی شادی زبردستی نہ کی جائے۔ کیونکہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی ایسی جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا جہاں اس کا دل نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے ملٹیپل ریزن ہو سکے، تو ہم ان کی وہاں شادی کریں گے تو ڈے ون سے ہی وہ جو بلڈنگ کی بنیاد ہے وہ انتہائی ویک ہوگی، انتہائی کمزور ریلیشن میں رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اپنی پسند کا لباس نہ پہننے پر کتنا شور مچا دیتے ہیں، ان کو اپنی مرضی کا لباس نہ ملا تو کتنی انہوں نے گھر میں ادھم مچایا ہوتا ہے۔ تو کتنی بہترین مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم ایک بچے کی ایگزامپل کو اس پہ سیٹ کریں تو بڑے لوگوں کو اگر ہم ان کی مرضی کا لباس نہ دیں تو وہ کیسے اس کے ساتھ خوش رہیں، اور لباس بھی ایسا جو انہوں نے پھر ساری زندگی پہننا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ خوش ہی نہیں ہوں گے تو کیسے ساری زندگی تو دور کی بات ہے چند تھوڑا ایک عرصہ بھی اس کے ساتھ گزار سکیں۔ اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پہ ہم آہنگی ہی نہیں ہوگی ڈے ون سے ہی، تو وہ سکون کیسے حاصل کریں گے ایک دوسرے سے؟ تو اسلام نے اس چیز کو پہلے ہی دن بڑا کلیئر کیا۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کو زبردستی نہ کریں اور ان کے ساتھ ایسے فیصلے ان کے سر پہ نہ تھوپیں۔ لیکن اگر والدین کو یہ لگتا ہے کہ کوئی رشتہ جہاں پہ وہ کسی اپنے بچے یا بچی کا کر رہے ہیں وہ ایک اچھا ہے دنیاوی اعتبار سے، ڈیفینیٹلی والدین اپنے بچوں کو اس سے زیادہ بہتر سمجھدار ہیں، دنیا کے معاملات ان کو زیادہ پتہ ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے، سو وہ اس پہ اپنے فیصلوں کو تھوپے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کو بتائیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا چیز بہتری ہے، اس میں کیا چیزیں بہتر ہیں، اور جو بچے ایک لمیٹڈ سوچ ہونے کی وجہ سے نہیں دور تک دیکھ پا رہے ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ اور لازمی نہیں ہے کہ جس دن آپ پہلے دن ڈسکشن کریں اسی دن وہ بچے آپ کی بات سے ایگری کر جائیں، اس میں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور ان کو چیزوں کے بارے میں بتائیں، ان کو یہ بھی ٹائم دیں کہ وہ ان نظریات کے مقابلے میں یا ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سوسائٹی میں آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو اچھی باتیں آپ ان کو بتا رہے ہیں ان اچھی باتوں کے ساتھ دوسرے لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور جو بچوں کی ایک لمیٹڈ سوچ ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کو جو دوسرے ریلیشن میں پرابلم آ رہی ہے، دوسرے میرڈ کپلز کو، ان کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو جب اس طرح ہم ڈائلاگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا، لیکن کسی پہ اپنا زبردستی فیصلہ تھوپنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابیہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں ہوں، میرا ان کے ساتھ دلی وابستگی کا معاملہ انتہائی خطرناک حد تک ہے، تو مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کائنڈلی ہمارا نکاح ختم کروا دیں۔ صاحب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر آپ اس کو کنٹینیو کر لیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتی کیونکہ میرا دل لگتا ہی نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، مجھے وہ بہت سے معاملات میں نہیں پسند۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا اور وہ رشتہ ختم کروا دیا۔ سو یہ ایک لیسٹ فائنل حل ہے جب آپ دیکھیں کہ پہلے دن ہی آپ اس ریلیشن کو بغیر سوچے سمجھے یا کوئی ایسی جگہ جہاں ان لوگوں کا دل نہیں مان رہا کر دیں گے تو فائنل رزلٹ تو یہی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ دوسرے کا لباس ہے، اپنی پسند کا لباس تو بہت شوق سے پہنتا ہے انسان، اور اگر اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی من پسند لائف پارٹنر ملے گا تو یقیناً ساری زندگی بھی ان کی سکون سے گزرے گی۔ لیکن یہاں بات ہو رہی تھی کہ اسلام نے ایک اور آپشن بھی دیا کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی میں ویڈیو کا حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے اس میں دیکھا کہ ایک ہندو آدمی نے ان سے آ کے کوشچن کیا، کیونکہ ہندوازم میں بھی طلاق نہیں ہے، کرسچینٹی میں بھی طلاق نہیں ہے۔ آج کل دنیاوی جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لوکل لیول پہ اپنا قانون جو گورنمنٹ کا ہے وہ تو بنا دیا ہے کہ آپ عدالت میں جا کے، کورٹ میں جا کے وہ خلا لے سکتے ہیں اور ڈائیورس لے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ریلیجیسلی اس چیز کو الاؤ نہیں کیا جاتا، اور وہ بھی انتہائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑا ہی غیر مناسب سا عمل ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ اس کو بڑے ہی غلط طریقے سے پینٹ کرتے ہیں، لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں جیوری کو جیسے یہ پروو کرنے کے لیے کہ جی یہ آدمی ہے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہمارا ریلیشن اگر آپ ختم کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے پہلے ہی اس کا آپشن بھی دیا، اس کا حل بھی دیا، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام حلال اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ طلاق کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن تو رکھی ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر دو لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ ساری زندگی کڑ کڑ کے نہ جئیں، وہ علیحدہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانی اور بہتری کر دے گا۔ تو ذاکر نائک صاحب سے اس بندے نے ویڈیو میں کوشچن کیا کہ جی آپ کے اسلام میں یہ طلاق کا سسٹم کیوں ہے، ہمیں تو یہ طلاق ہمارے ریلیجن میں تو نہیں ہے اور ہمارے گاؤں میں تو بھی طلاق ہو ہی نہیں صدیوں سے۔ تو ذاکر نائک صاحب نے بڑی ہی سخت مثال دی اسے، انہوں نے کہا کہ سپوز اگر کسی شخص کی یا آپ کی بیٹی یا بہن کی کسی شادی اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں پہ اس کا ہسبینڈ اس کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ پروسٹیٹیوشن کے لیے فورس کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب وہ آدمی بیچارہ سادہ معصوم آدمی گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے سراؤنڈنگ کبھی دیکھا ہی نہیں ڈائیورس کا، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بات تو غلط ہے لیکن ہم اپنے اس کو سمجھائیں گے، اگر داماد ہے یا
बहनोई है उसको समझाएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर वो फिर भी नहीं समझता तो भी वो कह रहे जी तलाक नहीं हमने लेनी, लेकिन हम उसको समझाएंगे। तो कितनी पेनफुल कंडीशन है। आप देखें अगर आपको भी कभी खुदा न खास्ता ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ, सिर्फ दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसका बेहतर हल तो इस्लाम ने दिया है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग इस तरफ आना ही नहीं चाहते। और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही है, वो लोग भी तलाक की तरफ जो है उनको रिलीजियसली ही अलाउ है। तो इस्लाम ने एक बेहतर ऑप्शन दिया है। लेकिन बात यह है कि ये वो काम है तमाम हलाल कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। बात इस नहज तक ना पहुँचे उसके लिए सबसे पहला हल यही है कि बच्चों की जो आपस के मामलात हैं, जो उनकी शादी है, वो उस पर फोर्सफुली और ज़बरदस्ती ना की जाए। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट ख़राब ही निकलेगा। तो 100 में से एक बिल्ला माशाल्लाह ऐसा बने कि वो वाकई उनके लिए अच्छा हो जाए। लेकिन अगर 2 लोग अच्छा रिश्ता होने के बावजूद मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरा ख्याल है उनको पहले मेंटली सेटिस्फाइड करना ज़्यादा बेहतर है, और माँ बाप को बिला वजह फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सारी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे वालिदैन हैं जिन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक इस पोजीशन में लाया है कि कोई हमें पसंद करे और हम शादी के लायक हुए हैं, तो यकीनन उनका तजर्बा हमारे से ज़्यादा है, वो हमारी बेहतरी के लिए ही सारी ज़िंदगी काम करते आए हैं। तो हमें उनके डिसीजन पर भी गौर करना चाहिए और बार बार सोचना चाहिए कि वाकई ये जो हमारे लिए कर रहे हैं वो यकीनन बेहतर है। और अगर वो आपको हर तरह से अच्छा लगे तो यकीनन अपनी ज़िद को छोड़कर उनकी बात को मान लेना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस रिश्तों में ज़रूर बरकत अता फरमाएंगे, जो कि निकाह में वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेपनाह बरकत है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में निकाह को अपनी निशानी बताया। दुनिया में किसी रिलेशन को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी नहीं कहा, लेकिन निकाह को मियाँ बीवी के रिलेशन को अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी निशानी है। और इसी रिलेशन की वजह से ही नस्ल बनी नौ इंसान की जो नस्ल है वो आगे बढ़ती है।